سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق پنجابی زبان میں شودا کے معنی ہے بیچارہ، نمانہ اور مظلوم۔ چودھری پرویز الہی کی عدالتوں کی پیشی کے موقع پر واسکاٹ کے بغیر بکھرے ہوئے بال اور مچڑے ہوئے کپڑوں کی فوٹیج دیکھ کر مجھے ان پر بہت ترس آتا ہے۔ بڑھاپے میں اسیری کاٹنا ان کے مقدر میں ہوگا یہ کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ وہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے تھے، مہنگے ترین گھروں میں رہے، پرتعیش گاڑیوں میں سفر کرتے رہے۔ ان کی سیاست ہمیشہ سے جیو اور جینے دو پر مشتمل رہی۔ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست کرتے رہے۔ کوئی صحافی یا سیاستدان اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت کر رہا ہوتا تو چودھری اسے بلا کر سمجھاتے، یہ ٹھیک نہیں۔ یہ خاندان نہ صرف خود فوج اور اسٹیبلشمنٹ کا وفادار رہا بلکہ دوسروں کو بھی نصیحت کرتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت ترک کر دیں۔ اس طویل اور غیر مشروط وفاداری کے باوجود آج بھی اگر وہ اسیری کاٹتے نظر آتے ہیں تو بے اختیار انہیں شودا کہنے پر دل کرتا ہے۔ چودھری خاندان سے لاکھ سیاسی اختلاف سہی لیکن وہ ہمیشہ سے وفاداری اور رواداری کے امین رہے ہیں۔ آصف زرداری جیل میں تھے تو چودھری شجاعت نے انہیں بے نظیر بھٹو کے ساتھ ریسٹ ہاؤس میں رہنے کی سہولت فراہم کی۔ یہی چودھری خاندان تھا جس نے نواز شریف کا اتحادی ہوتے ہوئے آصف زرداری کو منشیات کے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی مخالفت کی تھی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب شریف خاندان ابتلا کے دور سے گزر رہا تھا، چودھری خاندان جنرل مشرف کا اتحادی تھا۔ اسی وقت بھی وہ اقتدار میں بیٹھ کر اپنے مخالف شریف خاندان کے ساتھ اچھے سلوک کی وکالت ہی کرتے رہے۔ ایک زمانے تک چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کی نہ صرف سیاست اکٹھی تھی بلکہ سوچ اور حکمت عملی بھی ایک ہوا کرتی تھی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بعد چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کی سیاسی راہیں جدا ہو گئی، مگر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ سیاسی اختلاف سے ہٹ کر ان کی باقی نظریات میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ گویا رواداری وفاداری دونوں کے اندر موجود ہے۔ چودھری پرویز الہی کہنے کو تو پی ٹی آئی کے صدر ہیں مگر عملی طور پر اپنی جماعت کی مزاحمتی سیاست سے کوسوں دور ہیں۔ سانحہ 9 مئی میں ان کا کوئی کردار سننے میں نہیں آیا بلکہ وہ تو پی ٹی آئی چیئرمین کو بار بار سمجھاتے رہے، فوج سے بنا کر رکھے، وہ تو اسمبلیاں توڑنے کے بھی خلاف تھے۔ مگر ہمارے دوست چودھری فواد چیئرمین پی ٹی آئی اور دوسرے جارحیت پسند لیڈروں نے انہیں مجبور کر کے اسمبلی توڑوا ڈالی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی دوسروں کی غلطیوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوتے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے اتحادی کے طور پر ہی سیاست کرتے۔ گرفتاری سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے پولیس آفیسر دوست کے بچے کی شادی پر چودھری پرویز الہی سے میری ملاقات ہوئی تو میں ان سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا کہ آپ تو زندگی بھر فوج کی لائن لیتے رہے، اب ایسا کیا ہوا کہ آپ نے دوسرا راستہ اپنا لیا؟ انہوں نے فرینکلی جواب دیا کہ اسٹیبلشمنٹ خود واضح رائے نہیں رکھتی تھی۔ جنرل باجوہ تک کے زمانے میں انہیں خود نہیں پتہ تھا کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اس کنفیوژن میں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا۔ چودھری پرویز الہی نے یہ فیصلہ خود کیا، کسی جنرل یا ریٹائرڈ جنرل کے کہنے پر کیا، یا مونس الہی کی مستقبل کی سیاست ان کے پیش نظر تھی؟ ان میں سے کوئی بھی وجہ ہو، ان کا یہی فیصلہ ان کے گلے کی پھانسی بن کر رہ گیا۔ اس کالم نگار کو چودھریوں کی سیاست سے کبھی اتفاق نہیں رہا۔ چودھری ظہور الہی پہلے بھٹو کے مخالف تھے، پھر اسی مخالفت کی رو میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھی بن گئے۔ بھٹو نے انہیں جیل میں رکھا تھا، جواباً انہوں نے بھٹو کی پھانسی کے حکم کی توثیق کرنے والا جنرل ضیاء الحق کا قلم بڑے شوق سے تحفے میں لے لیا۔ اینٹی بھٹو سیاست کے زمانے میں ہی دونوں کزن چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی سیاسی میدان میں اترے۔ بعد ازاں وہ بھٹو مخالف آئی جی آئی اور پھر نواز شریف کے ساتھ رہے۔ جنرل مشرف نے مارشل لاء لگایا تو چودھری خاندان نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہیں نواز شریف سے بہت سے گلے شکوے تھے۔ چودھری خاندان نے اپنی سیاست کو عوامی بنانے یا مقبول رکھنے کی بجائے اسے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی اور ہم سفر بنانے پر ہی فوکس رکھا۔ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالف سائیڈ پر بیٹھے ہیں۔ چودھریوں کی سیاست سے اختلاف کے باوجود یہ کالم نگار ہمیشہ سے اس خاندان کی وفاداری اور مہمان نوازی کا قائل رہا ہے۔ چودھری پرویز الہی جب بھی کسی صحافی کو اداروں کے عتاب کا شکار دیکھتے ہیں، اس کی مدد کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر علم ہے جب جنگ میڈیا گروپ مشکل میں آیا، چودھری پرویز الہی نے ہمیشہ کوشش کی کہ اسے مشکل سے نکالا جائے،
مجھے خود بھی چودھری پرویز الہی نے کئی بار گھر بلا کر اور میرے گھر آ کر یہ مشورہ دیا، آپ اسٹیبلشمنٹ سے بنا کر رکھیں، ان واقعات کی بنیاد پر یہ گواہی دی جا سکتی ہے۔ چودھری پرویز الہی سارتا پاؤں صلح اور امن کے پجاری ہے۔ اب وہ خود مشکل میں ہیں اور ایسے میں ان کے لیے کلمہ خیر نہ کہنا زیادتی ہوگی۔ میری ذاتی رائے میں اگر پی ٹی آئی نے بحران سے نکلنا ہے تو چودھری پرویز الہی کے تدبر، معاملہ فہمی اور عقل سے فائدہ اٹھائے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کرنے کا ٹاسک دے تو ہو سکتا ہے 9 مئی اور تحریک انصاف کی دوسری فاش غلطیوں کا تدارک ہو سکے۔ دوسری طرف موجودہ حکومت اور پاکستان کے فیصلہ ساز اداروں سے بھی یہ عرض ہے، صلح جو اور ملک کے ساتھ خیر خواہی چودھری پرویز الہی کو جیل میں رکھ کر کچھ نہیں بھلا ہوگا۔ ان کی پوری زندگی کا ریکارڈ گواہ ہے، وہ فوج اور ملکی اداروں کے ساتھ مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میری رائے یہ ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ شہود چودھری پرویز الہی کے بڑھاپے اور ان کے ماضی کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ نرمی والا رویہ اپنائے۔ وہ شوگر اور بہت سی بیماریوں کے دائمی مریض ہے۔ جیل میں ان کی بیماریوں میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہو چکی ہوں گی۔ ملکی اداروں کو کسی نہ کسی دن تو مخالف سیاسی عناصر سے ڈائیلاگ کرنا ہوگا، کیونکہ ہر لڑائی کا انجام تو ڈائیلاگ ہوتا ہے۔ اگر تحریک انصاف سے ڈائیلاگ کرنا ہے تو چودھری پرویز الہی سے بہتر کوئی اور آدمی نہیں ہو سکتا۔ چودھری پرویز الہی کو بھی جیل کی سختیوں سے کچھ نہ کچھ سبق ملا ہوگا اور وہ بھی چاہیں گے کہ ملک کے اندر قومی مصالحت کی بنیاد رکھی جائے۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی کا امتحان ختم ہوگا اور دوسری طرف چودھری پرویز الہی کو بھی اپنے تدبر سے پی ٹی آئی کی محض آرائی کی پالیسی کو ختم کر کے اسے قومی مصالحت کی طرف لانا ہوگا۔ ملک کے مسائل کا حل لڑائی نہیں بلکہ مل کر بیٹھنا ہے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت بے نظیر بھٹو اور اب بلاول بھٹو کے پاس پہنچی۔ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا۔ انہوں نے روٹی، کپڑا اور مکان کے بیانیے سے پہلے پارٹی کو کھڑا کیا اور بعد میں حکومت میں آ کر اپنے ووٹ بینک کو مضبوط تر بنایا، اور آخر میں پھانسی کے تختے پر جھول کر وہ غریب اور غیر مراعات یافتہ طبقے کا ایسا ووٹ بینک چھوڑ گئے جو ضیاء الحق کے استبداد کے باوجود کئی دہائیوں تک پیپلز پارٹی سے جڑا رہا۔ سینئر صحافیوں جاوید چودھری، زیرو پوائنٹ، حامد میر، سلیم صافی، رؤف کلاسرا اور نصرت جاوید کے کالمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے کالم کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔